اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ یہ سورہ نبا کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے، اور سورہ نبا قرآن کی 78ویں صورت ہے اور سورہ آخری پارے کی پہلی صورت ہے۔ ان دو آیتوں پر ہم پچھلے ویڈیوز میں باتیں کر چکے ہیں، اور آخری 5ویں اور 6ٹھے کے اندر تو اس کی جو 6ٹھی آیت ہے والجبال اوتادوں پہ بات کی ہے۔ آج بھی یہی 5ویں اور 6ٹھی آیت کے بارے میں بات کریں گے، خاص طور پہ 6ٹھی کا، جس میں ہے کہ والجبال اوتادا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑا ہے۔ یعنی اس بات پہ غور کرو کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین پر میخوں کی طرح کیوں گاڑا ہے، کیا ہے؟ تو ہم نے اس کو جو اس طرح سے بنایا ہے، اس پر غور کرو۔ یہ ہم کو دعوت دے رہا ہے ایک سوال کے ذریعے سے کہ کیا ہم نے زمین فرش کی طرح نہیں بنائی۔ ایک سوال وہ تھا۔ اب دوسرا سوال پہاڑوں کے بارے میں ہے کہ پہاڑوں کو دیکھو کہ کیا ہم نے اس کو میخوں والا نہیں، میخوں کی طرح نہیں بنایا۔ اور یہ جو میخوں کی طرح بنا والی بات ہے، اسی کو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ مین وجہ ہے جو قرآن بار بار پیش کرتا ہے کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح جو بنا ہے وہ زمین کے اندر انضباط پیدا کرنے کے لیے ہے، زمین کے اندر اسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے ہے، تاکہ یہ زیادہ ارتعاش نہ ہو، زیادہ اس میں زلزلے نہ آئیں، اور ایک اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہے۔ تو اس کی بھی ہم تفصیل سے تشریح پچھلے ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اب اس کے آگے بڑھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے بغیر زمین کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور کرے گا بھی۔ لیکن یہ کہ اللہ کی مصلحت اسی میں ہے کہ وہ اس دنیا کی زمین جس میں انسان کو ابھی قیامت تک رہنا ہے، اس کو ویسا ہی بنا کے رکھے کہ اس میں پہاڑ بھی ہوں اور زلزلے بھی ہوتے رہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ ان کو کنٹرول بھی کرتا رہے۔ جہاں زلزلہ کرنا ہے وہاں زلزلہ لے آئے، اور جہاں پہاڑوں کے ذریعے روکنا ہے ان کو پھر روکے۔ اب ہمالیہ پہاڑ بن گیا تو یہ نہیں کہ وہ امریکہ کا زلزلہ روکے گا، وہ تو زلزلہ وہی روکے گا کہ جو انڈیا کے قریب کے علاقے میں ہوں گے، یا ہمالیہ کے قریب کے علاقے میں ہوں گے، وہاں پر وہ کنٹرول ہوگا۔ تو کہیں اللہ نے پہاڑ بنایا، کہیں نہیں بنایا، تو اللہ کی مرضی ہے کہ کہاں وہ پہاڑ بنائے اور کہاں نہیں بنائے، اور اگر وہ چاہے تو اس کے بغیر بھی بنا سکتا ہے۔ تو آج پہلے میں آپ کو وہ جو اللہ ایسی زمین بھی بنائے گا کہ جس میں نہ پہاڑ کی ضرورت ہوگی، نہ زلزلے ہوں گے، اور وہ اسٹیبل رہے گی۔ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سیرت الجبال، یعنی اسی صورت کی 12ویں آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وسیرت الجبال فکانت سرابا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ اس کی تشریح میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دوسرے نفخ سور کے موقع پر رونما ہوگی۔ پہاڑوں کے چلنے اور سراب بن کر رہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر اڑیں گے، اور پھر ریزہ ریزہ ہو کر اس طرح پھیل جائیں گے کہ جہاں پہلے کبھی پہاڑ تھے وہاں ریت کے وسیع میدانوں کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اس کیفیت کو سورہ طٰہٰ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کیفیت جو کچھ بھی ابھی بیان کی گئی ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نفخے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، تو جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اس وقت یہ ہوگا۔ پہلے سور میں تو یہ ہوگا کہ جتنے لوگ مرے ہوئے ہیں، مردہ ہیں، زمین کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہ پہلا سور۔ اور جب دوسرا سور ہوگا
پھونکا جائے گا تو اس وقت جو ہے آسمان بھی پھٹے گا، فیضاً شقت ہے جس کے بارے میں، وہی جو سماون فطرت ہے. تو یہ سب چیزیں بھی، زمین آسمان بھی یعنی آسمان بھی پھٹے گا، اور پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کرے گا جیسا کہ بتایا گیا، اور لوگ جو ہے زندہ ہو کر دوڑ رہے ہوں گے. تو اس وقت کے لیے وہ جو سور پھونکنے کی دوسری یعنی نوبت آئے گی، دوسرے سور کے وقت، یعنی قیامت کا حساب کتاب ہونے سے پہلے ہی یہ پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا بتایا گیا ہے. جس طرح میں نے عذاب خبر بھی ہوگا حساب کتاب سے پہلے. حساب کتاب تمہارا قیامت کے دن ہوگا، لیکن آدمی کے مرتے ہی عذاب خبر یا شہداء ہیں تو ان کو اونچی مقام پہ رکھا جائے گا. تو سارے آدمی کے اعمال کے نتائج جو ہے مرنے کے بعد ہی وہ دیکھنا شروع کر دے گا. تو اسی طرح سے یہ آسمان جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ختم کرے گا، وہ دخان جو دھواں کی شکل میں آسمان ہے، وہ دخان پھٹ کر، اس میں حدیث ہے کہ وہ کافروں کے تو آنکھ ناک منہ پان اور پیشاب پاخانے کی جگہ ہر جگہ سے دھواں نکلے گا، اور اتنا شدید ان کو عذاب ہوگا کافروں کو. اور یہ حساب کتاب سے پہلے ہی، قیامت کے دن سے ہی ان کو یہ عذاب شروع ہو جائے گا. قیامت کے بعد جو جنت دوزخ کا فیصلہ ہے وہ تو بعد میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہی جیسے عذاب خبر اللہ دے رہا ہے، اسی طرح یہ آسمان کے پھٹنے کا جو دخان جو دھواں ہے وہ ان کو عذاب دینا شروع کر دے گا. تو اس طرح آسمان کے پھٹنے کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے گا. اس کی ایک ذکر تو سورہ نبا میں ابھی آپ سن چکے ہیں، وسیرت الجبال کا فکانت سرابا، اور دوسرا جو ہے سورہ طٰہٰ میں ہے کہ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں جائیں گے، کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، زمین کو ایسی ہموار چٹیل بنا دے گا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. یہ سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے کہ زمین کے ساتھ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ وہ زمین ہے کہ جو چٹیل میدان کی شکل میں ہوگی، اور اس میں نہ کوئی زلزلہ ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، اور پہاڑ سارے ختم ہو جائیں گے، اور نہ وہ زلزلے کو روکنے کے لیے ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ زلزلہ ہوگا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی زمین بنا رہا ہے کہ جس میں زلزلہ پیش نہ ہے. دنیا کی زمین اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ پہاڑ بھی ہوں، اس میں زلزلے بھی ہوں. اس میں اللہ کی اپنے مصلحت ہیں کہ کیوں ایسی بنائی ہے، لیکن وہ اس سے مجبور نہیں ہے کہ اچھی کہ اس کے علاوہ کوئی زمین نہیں بنا سکتا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کا دن تو اس سے ہٹی ہوئی دوسرے ٹائپ کی زمین بناؤں گا، اور جنت دوزخ جو ہے اسی زمین پر ہوں گے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جنت دوزخ اسی میں ہوں گے. یہاں تک کہ ریاض الجنہ کا بھی ذکر آتا ہے. جب لوگ مدینہ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ نماز اس جگہ پر پڑھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے لے کر امام کی جگہ کے درمیان کا حصہ ہے. اس علاقے کو، اس حصے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. کہ یہ جنت جب بنے گی تو جنت کا ایک حصہ یہ حصہ بھی ہوگا، یہی زمین کا حصہ جنت کا بھی ایک حصہ ہوگا. اس لیے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وہیں پہ حتی الامکان اپنے نوافل ادا کرے. تو میں نے بھی یہی کیا تھا جب جانا ہوا تھا مدینہ، لیکن وہاں جگہ ملتی نہیں، بھرا رہتا ہے. جیسے ہی کوئی ایک آدھ آدمی اٹھتا ہے کہ وہ اپنے نوافل سے فارغ ہو کے اور جگہ خالی کرتا ہے، تو فوراً کوئی دوسرا آدمی بھاگ کر اس جگہ پر
کھڑا کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو جنت والی جگہ ہے، ابھی سے ہم یہاں پر نمازیں پڑھ کے ثواب کما لیں۔ تو یہ زمین ہی پر جنت دوزخ ہوگی، یہ احادیث قرآن ہر جگہ پر ہے۔ اور اسی بات کو یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن جو ہم زمین کو اتنا اسٹیبل بنائیں گے کہ نہ پہاڑوں کی ضرورت ہوگی نہ کچھ ہوگی، اس کے بغیر ہی زمین کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دیں گے اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ یہ پہاڑوں کے تذکرے میں ہم نے یہ بات کی ہے۔ اب ایک بات یہ دیکھیے کہ یہ بات کہ ہم پہاڑوں کو دھواں بنا دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے، یہ بات صرف ایک فقرے میں کہی جا سکتی ہے۔ تو ایک فقرے میں بھی اللہ نے کہی ہے، لیکن اس قدر زور بیان اور اس انداز میں کہی ہے کہ اس کا ایک ڈیپ امپریشن، ایک گہرا تاثر آپ کے اوپر ہوگا۔ وہ الفاظ جو ایک فقرے کے ہیں سورہ نبا میں، وسیرت الجبال فکانت سرابا، کہ پہاڑوں کو ایسے چلائے گا دھواں بنا کر کہ وہ معلوم ہوگا کہ جیسے کوئی سراب تھا۔ تو سراب کا کیا مطلب؟ سراب کا مطلب یہ کہ یعنی ریت کو اگر آپ دور سے دیکھ رہے ہوں ایک ریگستان کے اندر، پانی کی شدت سے آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور پانی کی آپ کو تلاش ہے، ضرورت ہے کہ کاش کہیں پانی مل جائے اس ریگستان کے اندر۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کہیں چشمہ تو نہیں ہے، پانی کا کنواں تو نہیں ہے، کوئی چیز تو نہیں ہے، تو دور کی ریت جو ہے چمکتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اور آپ کو بالکل یقین ہوگا کہ خدا کا شکر ہے کہ یہاں ایک چشمہ نظر آیا، ایک تالاب جیسا پانی نظر آ رہا ہے۔ آپ دوڑتے بھاگتے وہاں پہنچتے ہیں، وہ جہاں کے دیکھتے ہیں تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ تالاب ہے، نہ چشمہ ہے، وہی ریت کی ریت ہے۔ تو یہ آدمی کو جو کچھ ایک نظر کا دھوکہ، سراب جو ہے ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ چشمہ ہے، پانی ہے، تالاب ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں، وہی ریت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک فقرے میں بات تو کہہ رہا ہے، لیکن اس کو اس تنبیہ اس تشبیہ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے کہ سراب تھا کہ فریب نظر تھا۔ اب مثال کی طرف اتنا بڑا ہمالیہ پہاڑ ہے اور وہ بڑا لمبا چوڑا پھیلا ہوا بھی ہے، بہت اونچا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو قیامت کے دن جب ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور ریزہ ریزہ ہونے کے وجہ جب آدمی دیکھے گا بھائی یہ ہمالیہ پہاڑ تھا کہاں گیا، تو اس کو کہیں پہاڑ کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ اس کا معلوم ہوتا ہے یہ ہمالیہ پہاڑ تو یہ کوئی سراب تھا، یہ میری نظر کا دھوکہ تھا کہ میں نے یہاں پر اس کو ہمالیہ پہاڑ سمجھا ہوا تھا، حالانکہ آپ صحیح جگہ پہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر کے اس طرح کر دے گا کہ آپ کو وہ پہاڑ غائب ہو کر صرف ایک معلوم ہو کہ وہ نظر کا دھوکہ تھا جو اتنا بڑا پہاڑ تھا۔ تو یہ ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس زور بیان کو پیش کیا ہے کہ وہ غائب کرے گا تو کس انداز میں، کس طرح سے، کس ڈگری کا غائب کرنا ہوگا۔ اور سورہ طٰہٰ میں ایک جملے کے بجائے اس کو 3 فقروں میں ایک ہی بات کہی ہے۔ پہلے فقرے میں تو کہ ہم اس کو دھواں بڑھا کے اڑائیں گے، دوسرے فقرے میں یہ ہے کہ ہم اس کو، دوسری آیت میں یہ ہے کہ ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے، پھر تیسری آیت میں ہے کہ ہم ایسا چٹیل میدان بنائیں گے کہ جس میں نہ کوئی بل ہوگا نہ سلوٹ ہوگی۔ تو اتنی تفصیل کے ساتھ سیدھے کہتے ہوئے ریزہ ریزہ کر دیں گے، بات ختم ہوگی، بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اتنی تفصیل سے اور طرح طرح سے اس کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ویسے تو اللہ ہی بہتر جانتا کیا ہے، لیکن جو مفسرین بتاتے ہیں یہ مقصد یہ نظر آتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پہاڑ تو اتنی مضبوط چیز ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا جلا نہیں سکتی۔ یعنی انسان کی جتنی بھی سائنسی طاقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ کسی چھوٹے سے پہاڑ میں سرنگ بنا لیتا ہے، یا مٹی کا پہاڑ ہے تو اسے کھود کھاد کے صاف کر لیتا ہے، اور پتھروں کا پہاڑ ہے تو وہ زیادہ سرنگ بنا لے گا، سڑک بنا لے گا اس کے اندر۔ لیکن پورے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے کہ کوئی انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی یہ نہیں سوچتی، کہ یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ ہم جو ہے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ ہے کوئی؟ کہ امریکہ دعویٰ کرتا ہے، کہ روس نے کبھی دعویٰ کیا ہے، کبھی چین نے کبھی دعویٰ کیا؟ کون سی دنیا کی طاقت ہے
یہ کون سے مذہب کا خدا ہے جو کہتا ہے جی میں سارے پہاڑوں کو نیست و نابود کر کے وہاں چٹیل میدان بنا دوں گا؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو دعویٰ کر رہی ہے کہ میں ان پہاڑوں کو چٹیل میدان بنا کے ریزہ ریزہ بنا کے ان کو ایسا ایسا چٹیل میدان بناؤں گا کہ بل و سلوٹ نہیں ہوگا۔ اس تفصیل سے، اتنی وضاحت سے ہمارے دماغ میں اس بات کو بٹھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی شاندار ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے جس کو تم ناممکن سمجھتے ہو، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ہی ایسا کر سکتا ہے کہ اس میں بل اور سلوٹ بھی نہیں گا، ایسا چٹیل میدان بنا دے گا ہمالیہ جیسے پہاڑ کو یا اور دنیا کے سارے پہاڑوں کو کہ وہ اس زمین کے اندر آپ کو اس چٹیل میدان میں کوئی بل و سلوٹ تک نظر نہیں آئے گی، اور وہ اس کا کہاں ہلا جلنا، کہاں زلزلے یہ سب کہیں کے کہیں غائب ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی اللہ کی یہ طاقت، اللہ کی یہ عظمت، اللہ کی یہ شوکت، کیونکہ اسی سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پورے زور بیان کے ساتھ اپنی اس قوت کو، طاقت کو، شوکت کو ہمارے سمجھانے کے لیے، ہمارے ایمان میں اضافے کے لیے قرآن کے اندر اس بات کو اس انداز میں ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اسی سلسلے میں ایک مزید بات یہ ہے کہ جو بھی انسان نے بم بنائے ہیں، ان بموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ آج تک ایسا کوئی بم بنا نہیں سکے ہیں۔ یعنی وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی بات تو دوسری ہے، وہ ایسا بم بھی نہیں بنا سکے کہ جو کم از کم زیر زمین جو حصے ہیں اس کو تباہ کر دے۔ پہاڑ تو بہت بڑی بات ہے، خالی زمین کو اندر نہیں کر سکتے، وہ زمین کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ جتنی ڈیفنس ہے وہ سب زیر زمین بنی ہوئی ہے۔ صدام حسین کی اتنی بمباری کی گئی عراق پر امریکہ نے، لیکن وہ اپنے زیر زمین محلات بنا رکھے تھے، وہاں اپنا مزے سے گھوم پھر رہا تھا۔ اب کتنے بمباری کریں اور صدام حسین کو کوئی اثر نہیں ہوا، وہ بڑے اطمینان سے جہاں اسے بھاگنا تھا وہ بھاگ گیا۔ آپ جنگ جیت بھی گئے لیکن صدام حسین آپ کو نہیں ملا، جنگ سے نہیں ملا، بعد میں ملا تو جاسوسی اور مخبری اور ان چیزوں سے ملا ہے۔ آپ کے بم جو ہے بیکار رہے، کوئی کام نہیں آیا کہ زیر زمین پہنچ سکے۔ ایران جو ہے کھلم کھلا، وہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم وہاں انسپیکشن کراؤ، کوئی معاہدہ ہوتا ہے امریکہ سے، وہ شرط لگاتا ہے جی ہم آپ کے ایٹمی تنصیبات کا انسپیکشن کریں گے، تو کہتا ہے ہاں دیکھ لو، تو لے جا کے زیر زمین دکھا دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جب بھی اسرائیل کو، امریکہ کو موقع ملے گا یہ ضرور بمباری کریں گے، لیکن اسے یہ بھی پتہ ہے کہ زیر زمین جو ہے اس پر بمباری کرنے کی ابھی ان کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ ابھی کوئی ایسا بم نہیں بنا ہے کہ وہ زیر زمین جا کے نیچوں کو تباہ برباد کر سکے۔ تو جب آپ کے بم اور آپ کی سائنس اس لائق بھی نہیں ہے کہ زیر زمین ہی کو تباہ کرے، تو پورے پہاڑ کو تباہ کرنے کی طاقت کب پیدا ہوگی؟ کب آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ اللہ نے، یہ تو ہمارے اندر بھی روز باللہ یہ طاقت ہے کہ ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے؟ یہ کبھی سائنس ابھی یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ابھی 20ویں صدی 21ویں صدی تک تو نہیں ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ قیامت والے دن دیکھتے دیکھتے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر سراب کی طرح غائب ہی ہو جائیں، اور اس کی جگہ پہ ایک چٹیل میدان ایسا کہ جس میں نہ بل ہو نہ سلوٹ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے جو پوری وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اسی کے اندر 40 منٹ ہو گئے ہیں، تو اس کے تعلق سے جو دوسری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے اس میں آپ کو بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔